اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 8، آیت نمبر 9۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ اے ہمارے پیارے رب، ہمارے دلوں کو نہ پھیریے جبکہ آپ ہم کو ہدایت دے چکے اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت دیجئے۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی سب کچھ دینے والے ہیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے پیارے پروردگار، آپ جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو ایک دن جس میں کوئی شبہ نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ جس طرح راستے کی پھسلن ہوتی ہے، اسی طرح عقل کے سفر کی بھی پھسلن ہوتی ہے، اور عقل کی پھسلن یہ ہے کہ کسی معاملے کو آدمی اس کے صحیح رخ سے نہ دیکھے۔ کسی چیز کی حقیقت آدمی اسی وقت سمجھتا ہے جب کہ وہ اس کو اس رخ سے دیکھے جس رخ سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ کسی اور رخ سے دیکھنے لگے تو عین ممکن ہے کہ وہ صحیح رائے قائم نہ کر سکے اور غلط فہمی میں پڑ کر رہ جائے۔ سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ آدمی اس راز کو جان لے کہ کسی چیز کو دیکھنے کا صحیح تری رخ کیا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، یعنی ہمارے دلوں کو ٹیڑھے مت کر دینا۔ دوسری جگہ فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے چلنے لگے تو اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے۔ دل جو ہے ٹیڑھے کب ہوتے ہیں؟ جب صحیح رخ پر آدمی نہیں چلتا، دین کے اندر اپنی باتیں داخل کر دیتا ہے، صراط مستقیم پر نہیں چلتا۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے۔ فقہاء علماء نے لکھا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے بہت دھیان سے 2 جملے آدمی کو مانگتے رہنے چاہیے۔ پڑھو میرے ساتھ، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک دعا یہ ہوئی۔ دوسرا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ اب سیدھا راستہ بتانے کے لیے کوئی نبی تو اس وقت سامنے آئے گا نہیں، اللہ بھی سامنے نہیں آئے گا، اللہ بھی نہیں کہے گا کہ یہ سیدھا راستہ یوں چلو، کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں آئیں گے کہ ہاتھ پکڑ کر چلا میں یوں چلو۔ لیکن اللہ نے عقل دی ہے اور اللہ نے دلائل دیے ہیں اور اللہ نے علماء حقہ دیے ہیں اور صحیح راستہ دیا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ سیدھا راستہ ہے اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ اس لیے بہت بڑا ناکام ہے وہ مرد وہ عورت جو راہ راست پر آ کر بھٹک جائے، سیدھے راستے پر آ کر بھٹک جائے، وہ بہت منزل سے دور چلا جاتا ہے۔ اس لیے بھٹکنا نہیں چاہیے۔ اس کے لیے قرآن میں دعا منگوائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اے اللہ ہمارے دل ٹیڑھے مت کرنا۔ ہدایت ملنے کے بعد دل ٹیڑھے ہو جاویں، یہ آدمی کی بڑی گمراہی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔
آدمی سیدھا راستہ چلا چلا چلا، پھر جو ہے مرنے سے پہلے پہلے دائیں بائیں ہو گیا، یہ کہ خسرت دنیا والآخرہ۔ اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، پھر یہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، پھر ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اور ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا، یہ دعائیں اللہ نے منگوائی ہیں، پڑھنے کا کہا ہے، یعنی یہ دعائیں قرآن میں اتاری ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ جو چیز کہے مانگو، پھر اللہ نہ دے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے کہ بھی تم یہ مانگو، مانگنے کے لیے تو قرآن میں اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں، اور بعض مرتبہ سرے لفظوں میں کہا، یہ کہو قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ کہلوایا کہ یہ کہو یہ کہو یہ کہو۔ تو یہ دعائیں جو ہیں یہ عرشی ہیں، اور ان دعاؤں کو، یہ دعائیں عرش کا راستہ جانتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر برائی سے حفاظت فرمائے، اور ہر خیر ہم سب کی طرف اللہ متوجہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔